آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت زی سلام پر ہمارا بہت خاص پروگرام راہ نجات، اور میرے ساتھ مولانا محمد عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ چھپرا سے زہرا خاتون ہوں گی میرے خیال سے، زہرا خاتون صاحبہ ہیں، اور ہماری ریحانہ بہن کا سوال تو ہم پوچھیں گے آپ سے اس کا جواب، لیکن زہرا جی کو بھی سن لیتے ہیں چھپرا سے۔ تو چھپرا سے زہرا جی سوال رکھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم لوگ آج روزہ رکھے ہیں جی۔ رجب کا جو 26-27 کا روزہ ہوتا ہے نا، آج ہم لوگ وہی 26 کا روزہ رکھے ہیں۔ تو آج کا رکھنا ہم لوگ کا ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ آدمی جب مرنے لگتا ہے تو ان کو ہم لوگ پانی پلاتے ہیں، تو ہم لوگ کیا شربت پلا سکتے ہیں، یا مچری گھول کے پانی، یا جمجم کا پانی، یا سادہ پانی؟ کون سا پانی پلانا ہم لوگ کا ٹھیک ہے؟ اور ایک سوال ہے کہ جو آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، آپ کسی نے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیا، وہ بولتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، بار بار یہی سوال بولتا ہے ہر بات پر، تو ہم کیا اس کو اللہ کے قسم دے کے اس کو حقیقت پوچھ سکتے ہیں، اللہ کے قسم دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں ضرور۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی آپ کا سوال لیتے ہیں، اس کا جواب۔ پہلے ریحانہ جی کے سوال کی طرف جاؤں گا۔ بریک سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کی آنکھ میں ایک ناسور ہو گیا۔ ناسور مطلب جو ایسی ایک پھنسی ہے جو ٹھیک نہیں ہونے میں آ رہی ہے، بہت مدت سے چل رہی ہے، ناسور کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو صدقہ کیجئے۔ چھوٹی موٹی چیز کے لیے تو وہ بھی صدقہ کریں تو اچھا ہوتا ہے، لیکن کوئی لمبی بیماری اگر چل جائے تو اس میں اللہ کی خصوصی مدد لینے کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو 1800 روپے کا صدقہ ایک خاص تجربے میں آئی ہوئی چیز ہے بہت سارے بزرگوں کی۔ کسی بہت غریب آدمی کو، بہت مجبور آدمی کو خاموشی سے 1800 روپے ایک ہی آدمی کو یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی آدمیوں کو دے دیجئے، اور جو دوا آپ کر رہی ہیں وہ بھی کرتی رہیں، لیکن اس دوا پر سورہ فاتحہ پڑھ کر اور دم کر کے پھر وہ دوا استعمال کیا کریں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے۔ جی۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کے ابو بہت بیمار رہتے ہیں۔ ابو کے لیے ایک تو عمر ذرا زیادہ ہوتی ہے تو کھانے پینے کی احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ثقیل چیزیں جو دیر میں ہضم ہوتی ہیں، زیادہ چکنی چیزیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کرائیے، اور جو دوا بھی دیں آپ اس پہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا، اور ان کے لیے بھی صدقہ نکالنا مفید ہوگا۔ ان کے بھائی کی سگائی ہو گئی کئی بار پر ٹوٹ جاتی ہے، مطلب جمتا نہیں معاملہ، ابھی بھی کوشش میں ہے کہیں۔ عام طور پر یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کچھ اثرات ہوتے ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی سنگین غلطی ہوتی ہے جس کی پکڑ ہوتی ہے یہ، اس لیے نماز توبہ بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر بھی دعا کریں۔ اور والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی 30ویں پارے میں، آخری پارے میں، عشاء کی نماز کے بعد یہ صورت 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں۔ وہ بچہ خود بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو زہرا جی نے چھپرا سے پوچھا ہے کہ آج انہوں نے روزہ رکھا ہے، کیسا رہے گا؟ یہ جو انہوں نے بتایا کہ رجب کا روزہ ہے، یہ آج شام کو جو رات آنے والی ہے، یہ شب معراج کہلاتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ یہ سال بھر میں ایک ہی دن آتا ہے۔ یہ 26 تاریخ ہے، اور آج آنے والی جو رات ہے یہ 27ویں شب ہے رجب کی، جو شب معراج ہے۔ کل کا روزہ ہوتا ہے وہ جو خاص اہمیت ہے جس کی، اور جس کے بارے میں اب سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ ہزاری روزہ جو ہمارے یہاں سماج میں مشہور ہے، وہ جو ایک شاعر نے کہا ہے، ننی سی جان نہ رکھ میں تیرے واری روزہ، بندی رکھ لے گی تیرے بدرے ہزاری روزہ۔ تو یہ ہزاری روزہ وہی ہے جس کے بارے میں مولانا شفری تھانوی نے بہشتی زیور میں پہلے لکھا تھا کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں۔ بعد میں وہ حدیث ان کو مل گئی تھی جو ابو موسیٰ المدینی نے اور کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، نقل کیا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے وہ حدیث نقل کی ہے، حافظ عراقی نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اس لیے وہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے حضرت مولانا شفری تھانوی نے بھی اس سے رجوع کر لیا تھا، اور اس پر عمل کرنا انہوں نے بہت باریکی سے یہ حساب بھی لگایا تھا کہ اس کے 29 اور 30 دن کے لگائے جائیں تو 1000 روزوں کے تقریباً ثواب بنتا ہے۔ اس لیے 1000 روزوں کا ثواب جو بنتا ہے وہ کل پیر کا دن ہے، اس دن بھی رکھ لیجئے، یہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے روزے رکھنا بھی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی کسی کی جان اگر جا رہی ہو تو پانی پلانا چاہیے، تو پانی، شربت، زمزم کیا پلائیں؟ اخیر وقت میں جو پانی ڈالا جاتا ہے منہ میں تو اچھا یہ ہے کہ وہ زمزم ہو، اور زمزم کسی وجہ سے نہ ملے تو بارش کا پانی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ کسی نے اگر احتیاط سے صفائی سے رکھ لیا ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں، سادہ پانی بھی دے سکتے ہیں، شربت بھی دے سکتے ہیں،
لیکن زمزم کی اہمیت اس وقت میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے انہی کا سوال, اللہ کی قسم کسی کو کھلا کر دے سکتے ہیں جو بہت جھوٹ بولتا ہو ہر بار 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 بار؟ دیکھیے, جو آدمی بہت جھوٹ بولنے کا عادی ہے, خدا نہ خواستہ آپ نے اگر اس سے قسم لے لی اور اس کے بعد اس نے قسم کھانے کے بعد بھی وہ غلط بول دیا تو اور گنہگار ہوگا. جی. اس لیے بس آپ اس کی باتوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیجئے, بہت زیادہ معاملات میں اہمیت نہ دیجئے. وہ جنے کیا کیا بول دیتا ہے, جی. اس لیے بس اس پہ اعتبار کرنا کم کر دیجئے. کسی اہم معاملے میں اس کی بات پہ اعتبار نہ کیجئے. قسم لیں گے آپ تو پھر بھی قسم بھی توڑ دے گا, لاپرواہ آدمی ہے. جی. ایک بھلا شریف آدمی جو ہے اس کی زبان کا بولنا ہی پتھر کی لکیر ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جی. صحیح بات ہے. اور غلام رسول ہیں لداخ سے, ان کو سنتے ہیں. غلام رسول صاحب اپنے سوال رکھیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. حضرت میں لداخ دراز سے بات کر رہا ہوں, غلام رسول شیخ. حضرت دراصل بات یہ ہے کہ میں جب کلام پاک وغیرہ یا اور حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مطلب آنکھوں پہ اندھیرا سا چھا جاتا ہے. تو اس کے لیے حضرت آپ کچھ عنایت فرمائیں. ٹھیک ہے, ابھی بات کر لیتے ہیں. نظر کی تھوڑی ہے نا, نظر جیسے کمزور, نزدیک والے نظر جو ہے تھوڑا کمزور ہے. ٹھیک ہے, ابھی بات کر لیتے ہیں. اور ایک اور ہیں کالر مہاراشٹر سے ہیں, ان کو بھی سن لیتے ہیں. جی, اپنا سوال رکھیے. مہاراشٹر سے کون صاحب بول رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے کون بول رہے ہیں؟ ضمیر الدین ہے. ظہیر الدین. ظہیر الدین صاحب اپنا سوال رکھیے. ظہیر الدین صاحب لگتا ہے لائن پر نہیں ہے. تو غلام رسول صاحب کی بات پر آتے ہیں. جی. کلام پاک وغیرہ پڑھتے ہیں تو ایک دم پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے, کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ نزدیک کی نظر کمزور ہے. اس کے لیے تو اگر کوئی دوا دارو فائدہ مند ہے تو اچھا ہے, وہ کر لیجئے. اس لیے کہ چشمہ لگانا ایک مسئلہ, ایک حل ہے, لیکن وہ آخری حل نہیں ہے. وہ جب نہ ہو تو چشمہ لگائیے, لیکن اس میں کچھ دوائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس سے چھوٹی موٹی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور پڑھنے کے لیے سورہ نور ہے 18ویں پارے میں, اس کی ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. یہ آیت قرآن شریف میں نکال کے اور اگر یاد ہو جائے تو زبانی پڑھ لیجئے. 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام پڑھ کر اور دونوں انگوٹھوں پر دم کیجئے اور پھر آنکھوں پہ پھیر لیجئے. یہ صبح شام کیجئے. اور اگر آیت پڑھنا مشکل ہو, قرآن شریف نہ پڑھے ہوئے ہوں, تو جو صاحب صرف ایسے اللہ کا نام یا نورو پڑھیں تو اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھ کر انگوٹھوں پہ دم کر کے آنکھ پہ پھیر لیا کریں صبح شام. انشاءاللہ تعالی روشنی بہتر ہو جائے گی. اور ڈاکٹر کو دکھا لیں. چشمے کی ضرورت ہو تو اچھا یہ ہے کہ چشمہ لے لیں. دیر کرنے سے نظر گرتی چلی جاتی ہے. چشمہ لگا لیں گے تو وہ نظر وہیں ٹھہر جائے گی. جی. اور لکھنؤ سے شازیہ ہیں, ان کو بھی سنیں گے. جی شازیہ جی, سوال رکھیے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو ہمارے جو بھی جب شوہر کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ انہیں ناکامی ملتی ہے. مطلب کچھ بھی کہیں انویسٹ کرے, کام ہوتا بنتا لاسٹ مومنٹ پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور سیکنڈ 4 سال ہونے کو ہیں اور ابھی اللہ پاک نے اولاد سے نہیں نوازا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ خوشی مل جائے, اور تو کچھ نہیں. یہ 2 سب سے بڑی پریشانی ہے جس کی وجہ سے مطلب ہمیشہ بس مبتلا رہتے, بس جتنا سوچتے رہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں سالو ہو جائے, لیکن نہیں ہوتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہوں, اللہ پہ یقین رکھیے. مولانا صاحب آپ کو ضرور کوئی راستہ دکھائیں گے اللہ کے نام کی روشنی میں. جی مجھے ایسا لگتا ہے جو دوسری رکاوٹیں ہیں وہ بھی, اور بچے میں بھی جو رکاوٹ ہے وہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ ان کے ساتھ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں یا کوئی بھول چوک ایسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں. اس لیے نماز توبہ مسلسل 1 ہفتے تک پڑھیے, روزانہ 2 کر کے 4 رکعت روزانہ, دونوں میاں بیوی دونوں پڑھیں. اور نماز توبہ, نماز پناہ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور استغفار الگ سے بھی کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح سویرے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. سورہ بقرہ کا بھی اہتمام کر لیں 1 ہفتے تک, تو یہ جو اثرات وغیرہ کا شبہ ہو رہا ہے مجھے وہ بھی دور ہو جائیں گے.